الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ اس بیماری کے لیے جو الحکیم سینٹر نے تحقیق کی ہے اور جو دوا تیار کی ہے اس کا نام ہے روغن تسکین درد۔ روغن تسکین درد جوڑوں میں درد کے لیے اور پٹھوں میں درد کے لیے اور کمر میں درد کے لیے یا فالج کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہو گیا ہو تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور وہی کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہماری اس کاوش کو خیر کثیر تک پہنچائے۔ میں آپ کا معالج محمد اسلم مرزا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ آج کا جو ہے مشہور ترین موضوع ہے درد جوڑ۔ درد جوڑ ان امراض میں سے ہے جس کو ہم اپنی غلطیوں سے خود پالتے پالتے بڑا کر لیتے ہیں اور اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے اور یہ ہمارا چلنے پھرنے کا راستہ روک دیتا ہے۔ پہلے جب آپ کو یہ مرض شروع ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج اور پرہیز کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ دافع درد ادویات اور سکون آور ادویات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو درد ہے اس کو روک کر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنا جو معمول زندگی ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ جب ہم دافع درد ادویات لیتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ مرض کیوں شروع ہوا اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ وہی عادات و اطوار اپنائے رکھتے ہیں اور وہی غذائیں جاری رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا تھا۔ ان امراض کو پیدا کرنے میں جو بڑی بڑی وجوہات ہیں ان میں یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی اور دوسرے منرلز کی کمی۔ اس کے علاوہ معدے کے بعض امراض بھی جسم درد اور ہڈیوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ خاص کر گردوں کا کوئی مسئلہ ہو یا کچھ جگر کے امراض ہوں یا پرانے بخار جو ہیں وہ بھی ہڈیوں میں درد اور جوڑوں میں درد اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس مرض کی علامات کی طرف۔ اس مرض میں جو عام علامات ہیں ان میں جوڑوں میں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو یہ اکثر اوقات پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کی ایڑیوں میں اور گھٹنوں میں اور بازوؤں کی کوہنیوں میں ہوتا ہے۔ جب یہ مرض شدت اختیار کر لے تو جوڑ سوج جاتے ہیں اور پاؤں پر خصوصاً ورم آ جاتا ہے۔ پاؤں پر خصوصاً ورم آنے کے بعد آپ کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنا تو ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے یا اس بیماری کے لیے جو الحکیم سینٹر نے تحقیق کی ہے اور جو دوا تیار کی ہے اس کا نام ہے روغن تسکین درد۔ روغن تسکین درد جوڑوں میں درد کے لیے اور پٹھوں میں درد کے لیے اور کمر میں درد کے لیے یا فالج کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہو گیا ہو تو اس کے لیے، اس کے علاوہ سردی لگنے کی وجہ سے یا بھیگ جانے سے اگر آپ کو کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہوں پٹھوں کے یا ہڈیوں کے یا جوڑوں کے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو گھٹنوں پر یا جوڑوں پر یا کمر پر روغن تسکین درد تھوڑا سا لگائیں اور ٹھنڈی جگہ سے تھوڑا دور بیٹھیں، کم از کم 1 گھنٹے کے لیے، اور دن میں 1 بار لگانا کافی ہے۔ اور اگر سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے جو ہے جوڑوں میں درد ہے اور آپ روغن
روغن استعمال کر رہے ہیں تو آپ جس جگہ پر روغن لگائیں گے وہاں پر گرم کپڑا 1 گھنٹے کے لیے باندھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنا سردی سے خیال رکھیں گے اور زیادہ ٹھنڈا پانی اس جگہ پر ڈالنے سے گریز کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہم سے کوئی دوا منگوائی ہے یا یہ روغن تسکین درد منگوایا ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہو، تو آپ اپنے نام اور ایڈریس کے ساتھ ایک مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں ارسال کریں۔ ہر اچھی موصول ہونے والی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور دکھائی جائے گی۔ یہ دوا الحکیم سینٹر پر فری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا یہاں آنا ممکن نہ ہو اور آپ کہیں دور ہیں تو آپ ہمیں فون کریں، آپ کو یہ روغن جو ہے وہ بذریعہ کوریئر بھیج دیا جائے گا۔ دوا بالکل فری دی جائے گی اور آپ صرف کوریئر چارجز ادا کریں گے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ روغن تسکین درد استعمال کرنے سے پہلے یا اس کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ کچھ غذا کا خیال کریں گے اور کچھ پرہیز کریں گے۔ وہ پرہیز کیا ہے کہ اگر آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو آپ نمکین چاول اور گوشت کا جو استعمال بند کریں، دالیں بالکل کم استعمال کریں، غذا میں سبزیاں کھائیں اور پھلوں کا استعمال کریں، اور ہو سکے تو ہر کھانے کے ساتھ ضروری سلاد استعمال کریں۔ اس سے جو ہے وہ آپ کا جو مرض ہے وہ مہینوں کی بجائے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ روغن تسکین درد میں ہم نے جو جڑی بوٹیاں استعمال کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ بوٹیاں ہم خود جا کر باغات سے سلیکٹ اور کولیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں، اور کچھ یہ آپ کے سامنے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي اور ایک ضروری بات کہ الحکیم سینٹر پر علاج کے لیے تشریف لانے سے پہلے آپ فون پر وقت ضرور لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آلاء ربكما تكذبان